اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیوں، جہاں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ دعائیں کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ مشکات کی روایت ہے، اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول ہونے والا عمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف ساتھیوں، سورۃ البقرہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا، قل، قاف پر حروف میں سے قوے سے متصل زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے ٹکراتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما، بھی مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا، یأتین، نون مشدد آواز ناک میں ٹھہرائیں گے، کم، میم ساکن اور میم مشدد ساتھ ساتھ ہے، ساکن کو چھوڑ دیں گے، مشدد کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگین گننا منی پہ، یأتینکم منی ہدا فمن تبع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، زیادتی حرف نہیں ہونا چاہیے، الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک حرکت کو جب ہم لمبا کرتے ہیں تو ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ تبع، عین کی ساؤنڈ ٹھیک ہے۔ ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یحزنون، ٹھیک ہے۔ ہا وسط حلق، عین اور ہا وسط حلق میں رہتے ہیں، زنون، زا میں یہ تھوڑا سا سختی سے ادا ہوتا ہے، زا میں زی کی ساؤنڈ آتی ہے، یحزنون، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا لیسن، ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو یہ ہے آج کا لیسن، اس کو بار بار سنیں اور ریوائز کریں۔ اب باری ہے قرآنی قاعدے کی۔
تو ساتھیوں قرآنی قاعدے میں ہم نے کل پڑھا حرکات کا بیان. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور ہم نے زبر کے حوالے سے دیکھا کہ لفظ کے جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے زبر کہتے ہیں، اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. آج ہم اسی کی زبر کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر فا، را زبر را، فا را، دو زبر دو، فا را دو. اس میں آپ نے حروف کی ادائیگی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں فا را را دو، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر جب بھی زبر آئے گی پیش آئے گی را کو پر پڑھا جائے گا اور زیر کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دو پر حروف میں سے ہے اور حرکات کو لمبا نہیں کرتے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. فا را دو، کاف زبر کا، تا زبر تا، کا تا، با زبر با، کا تا با. تینوں لائٹ حروف ہیں اور فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ پڑھے جائیں گے. کتب، صا زبر صا، پر حروف، دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صدق، واو زبر وا، را زبر را، ورا، دال زبر دا، ورادا، ورادا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال زبر دا، احد، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل. اس کو گرم کریں گے، لام زبر لا تو یہ ہو جائے گا غلط. یا ہم عین زبر ع، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک الف کا اضافہ کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ عین زبر ع، لام زبر لا، جعل. واو زبر وا، واو، واو کا مخرج ذہن میں رکھیں گے، واو زبر وا، ساؤنڈ کیا تھی؟ وا. جیم زبر جا، سین کی ساؤنڈ جا. وجا، دال زبر دا، وجد. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولد. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل. صرف قاف کو پر کرنا ہے، تا کو ساتھ پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میجورٹی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی کہ پر حرف کے ساتھ جو لائٹ حروف ہوتا ہے وہ بھی پر کر دیا جاتا ہے. تو ساتھیوں یہ ہے ہمارا قرآنی قاعدے کا لیسن، اور ہم پڑھ رہے تھے لہنے جلی کی اقسام، اور ہم نے وہ کمپلیٹ کی. 4 اقسام ہوتی ہیں. آج ہم پڑھیں گے لہنے خفی. لہنے خفی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں. چھوٹی غلطی بھی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا. یعنی چھوٹی غلطی مراد ہے، یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا. مثال کے طور پر جب اللہ کا نام پڑھا جائے تو اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھتے ہیں. جیسے قل هو اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ، اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر آ رہی ہے، پر پڑھیں گے. بسم اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے. تو اس طرح سے نہ پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنا اجر ملنا چاہیے پھر اتنا نہیں ملتا. اسی طرح اظہار یا اقفا وغیرہ جو تجوید کے قواعد میں سے ہیں ان کے خلاف پڑھنا. اب اظہار اور اقفا کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یعنی ان قواعد جتنے بھی قرآن پاک میں قواعد تجوید کے اپلائی ہوتے ہیں اس کے بغیر قرآن پاک کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ لہنے خفی میں. چھپی ہوئی غلطی، خفی جو ہے چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں، اور چھوٹی غلطی مراد ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ریوائز ہوتی رہیں گی. کوئی مشکل نہیں ہے، سب آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. لگن ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے وقت میں برکت دیں تاکہ ہم احسن طریقے سے اللہ کا کلام کو وقت دے سکیں اور سیکھ سکیں.
جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.